أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. عنایات کا اللہ سے ترجمہ ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، یعنی مشرکین سے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے کہو ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے علاوہ معبود ہونے کا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی، نہ آسمانوں میں کسی چیز کے نہ زمین میں کسی چیز کے. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی زمین و آسمان میں کسی چیز میں شراکت ہے، نہ تو وہ مالک ہی ہیں نہ ان کی کوئی شراکت ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کوئی مددگار ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اللہ کے ہاں کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اس کی سفارش جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں یعنی بڑے بڑے فرشتے جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احکامات دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہمیں فلاں ولی بچا لے گا، فلاں فرشتے سفارش کر دیں گے. فرمایا کہ جو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ فرشتے سفارش کر دیں گے، ان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ گھبراہٹ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی دہشت ایسی ہے جب اللہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے حواس کھو بیٹھتے ہیں. پھر جب ان کے حواس بحال ہوتے ہیں حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو آپس میں پھر کہتے ہیں قالوا الحق، جو کچھ کہا حق کہا. ان شروع میں اللہ کی ہیبت اور غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حواس کھو بیٹھتے ہیں فرشتے. پھر جب تھوڑی سی ہوش آتی ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی کیا کہا. پھر بعد میں ان کو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ نے یہ کہا، پھر ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں بھی اللہ نے یہ کہا یہ کہا. تو اللہ کے یعنی اتنا رعب اور دبدبہ ہوگا، اتنی ڈھاٹ باٹ والی اللہ کی بادشاہت اور سلطنت ہوگی، وہاں کس کو ہمت ہے کہ جا کر کھڑا ہو کر سفارش کر دیں؟ فرشتے جو اللہ کے قریب رہنے والی مخلوق ہے، اللہ کے کلام کو سننے والی مخلوق ہے، اللہ کے احکامات کو براہ راست اللہ سے لیتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کسی حکم کا آرڈر کرتے ہیں تو وہ اتنی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ وہ حواس کھو بیٹھتے ہیں. پھر جب ان کے حواس بحال ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، تو پھر کہتے ہیں اللہ نے حق ہی کہا. وہو العلی الکبیر، اللہ بہت بلند ہے اور بڑی ذات ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں
کہ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں؟ قل اللہ۔ تو یہ تو سب مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو آپ ان مشرکین سے کہو دیکھو ہم یا تم ایک فریق یا تو ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، یہ تو ہو نہیں سکتے کہ تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پہ ہیں، یا تو ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، اور ایک گروہ گمراہی پر ہے۔ اب اس میں غور کرو کہ کون گمراہی پر ہے، یعنی وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں بتوں کی پوجا کرو، بعض اوقات ہی کہتے ہیں چلو آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ تم بتوں کی پوجا کر لو، مل جل کے چلتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا ابھی دیکھو دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، یا تو تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، یا تم کھلی گمراہی پر ہو یا ہم کھلی گمراہی پر ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کرتے ہیں تو آیت نازل قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو دیکھو جو ہم جرم کر رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، اور جو تم جرم کر رہے ہو ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم اپنی جگہ لگے رہو، اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم اپنے دین پر مضبوط ہیں، تم ہمیں پریشان۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا ایک دن قیامت کے دن۔ ثُمَّ يُفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان میں، حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، بہت زبردست فیصلہ کرنے والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، ان میں سے کسی کو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، ان کو دکھاؤ۔ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ہرگز نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہاں میرے بھائیوں ان لوگوں کو خطاب ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی موجودہ زمانے میں ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ فلاں بھی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، فلاں ہماری مشکلیں حل کرنے والا ہے، فلاں ہماری حاجت روا ہے، فلاں ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں ان سے خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمانے کہ ان سے کہو ذرا پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ، تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، پکارو۔ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو جو تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرہ، پھر فرمایا کہ وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، نہ زمین میں کسی چیز کے مالک ہیں نہ آسمان میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شراکت ہے۔ دیکھو نا، کسی کو معبود حاجت روا مشکل کشا اس وقت سمجھا جائے کہ ان کی کوئی شراکت داری ہو، یا وہ کسی چیز کے مالک ہوں، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں نہ ان کی کوئی شراکت داری ہے، سب چیز پر قبضہ بھی اللہ کا اور ہر چیز پر کنٹرول بھی اللہ کا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو ان پر کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، پھر وہ تمہاری کیسے مشکلیں حل کریں گے، کیسے تمہاری بگڑی بنائیں گے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے ان سے کہ اگر یہ مشکلیں حل کرتے ہیں تو مشکل میں ڈالنے والا کون ہے؟ تو یقیناً کہیں کہ مشکل میں ڈالنے والا اللہ، تو یعنی اللہ تو مشکل میں ڈالنے والا اور وہ مشکلیں حل کرنے والا، تو معاذ اللہ
تو یہ تو انتہائی غلط بات ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور مشکلیں دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اور مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ وہ اللہ نے قرآن فرما دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت پریشانی آتی ہے تمہارے اپنی بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جیسے اعمال کرتے ہیں ایسے حالات، اچھے اعمال ہوں گے اچھے حالات آئیں گے۔ تو بدعمالیوں کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں اور پھر اللہ ہی ان مشکلوں کو دور کرتا ہے جب ان مشکلوں میں پکارا جائے۔ تو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو پکارنا، جب کہ اللہ نے فرما دیا وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، نہ زمین و آسمان میں نہ ان کی شراکت ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے کوئی مددگار ہیں کسی بھی معاملے میں، یا تو یہ کہ اللہ کے وہ معاون و مددگار ہوں، وما لهم منهم من ظہیر، نہ ان کی کوئی شراکت داری ہے نہ وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کی تو حالت یہ ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ، قیامت کا دن، دنیا میں تو دور کی بات ہے کوئی مدد کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی کہ اللہ کے ہاں کوئی شخص من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کے اندر ہمت ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سفارش کرتے ہیں؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے سامنے آ کر سفارش کرے کہ فلاں کو بچا لو فلاں کو؟ کسی کے اندر ہمت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے۔ الا لمن اذن له، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے کہ یہ شخص سفارش کر سکتا ہے، اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اسی کی سفارش کر سکتے ہیں، ہر شخص کی نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے اور جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی شخص کی سفارش کام نہیں دے گی اللہ کے ہاں مگر اس کی جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ یہ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا۔ ہم اپنے طور پہ کسی کو اپنا سفارشی بنا لیں کہ بے فلاں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ سے تعلق بٹھایا جائے، اللہ ہی ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، اللہ ہی ہماری بگڑی بناتے ہیں، اللہ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو فرشتے جو سب سے اللہ کے قریبی مخلوق ہے، ہر وقت اللہ کا کلام سنتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ نے ان کی حالت بیان کی ہے، اور یہی حالت قیامت کے دن سارے انسانوں کی ہوگی۔ شروع میں ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی، سارے انبیاء پکار اٹھیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، ایسی ہیبت اور دبدبہ اور رعب ہوگا قیامت کے دن۔ ساری انسانیت جب اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار فرمائیں گے تو اس وقت انسانوں پر ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ کسی طرح ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ جب اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے تو یہاں تک پکار اٹھیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس عذاب سے نکالا جائے۔ ایک دوسرے سے کہیں گے بھی اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، سب کہیں گے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے، وہ ہمارے سب کے باپ ہیں بڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میری ہمت طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ سخت غضبناک ہیں تو میں نہیں بول سکتا۔ اللہ نے مجھے منع کیا تھا بھی فلاں دانے کو درخت کے قریب نہ جانا، میں نے اس میں سے جگ لیا تھا۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا آدم تجھے میں نے منع کیا تھا جنت میں فلاں درخت کے قریب نہ جانا، کیوں جگا؟ میں کیا جواب دوں؟ میں نہیں جا سکتا، صاف جواب دے دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے بھی میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کر دیں گے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اگر کسی کے اندر ہمت و طاقت ہے، کوئی بول سکتا ہے اللہ کے حضور، تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کر سکتے، ان کے علاوہ کسی میں ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی دم مار سکے۔ چنانچہ سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کا دن میں ہی آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور میں ہی ہوں جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکوں۔ لیکن وہ سفارش کیسے ہوگی؟
یعنی لمبا واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام آگے، سارے انسان پیچھے، حضور نے فرمایا انا قائدہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے انسانوں کا قائد ہوں گا، میں آگے اور سارے انسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اللہ کے قدموں میں سر رکھیں گے اور پھر اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہ اس سے پہلے کسی نے کی، نہ اس کے بعد کسی نے کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ کتنا عرصہ تک سجدہ ریز ہوں گے تو اس کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جب اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی ارفع رأسک سل تعطا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو کہ دیا جائے گا۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگو کیا مانگتے۔ اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ امت کی یعنی حساب و کتاب شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے طور پر اب کسی بے فلاں ہمارا جو پیر ہے وہ بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، فلاں کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکے گا۔ قیامت کے دن ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، اور ہر بندے نے تو سفارش صرف اس کی چلے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سفارش، باقی تفصیلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد